ابھی تک سب لوگ مکہ نہیں پہنچ سکے ہیں، اگرچہ مینا سے مکہ کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں، باوجود کہ سب راستے یک طرفہ کر دیے جاتے ہیں، یعنی ادھر سے ادھر آنے والوں کو راستہ ملتا ہے، ادھر سے ادھر جانا بند ہوتا ہے۔ سعودی عرب کی پولیس بھی بڑا انتظام رکھتی ہے کہ سفر میں ذرا سی بھی رکاوٹ نہ پڑے۔ گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کی قطاریں الگ اور قاعدے سے بنا دی جاتی ہیں، پھر بھی اتنی تعداد میں گاڑیاں اور پیدل چلنے والے ہوتے ہیں کہ آسانی سے آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ سفر کی رفتار بہت سست رہتی ہے، بہت ممکن ہے کہ حاجیوں کا آخری دستہ آدھی رات کے بعد مکہ پہنچ سکے۔ یہ ایمان کا جوش، یہ حج کا شوق 1400 سال سے جاری ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ زیادتی ہی ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے بعض حاجی پیدل چلنے کو بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ پیدل آدمی آسانی سے راستہ نکال سکتا ہے۔ مشعر الحرام میں نہ کوئی عمارت ہے نہ خیمے، بس آسمان کی چھت ہے اور زمین کا فرش۔ حاجیوں کو یہاں ایک رات گزارنی پڑتی ہے۔ رات ہی میں حاجی یہاں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں چن کر جمع کر لیتے ہیں، جو دوسرے دن مینا کے میدان میں 3 شیطانوں کو مارنے کے کام آتی ہیں، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بدی پر نیکی کی فتح کے سبق کو پھر سے دہرا لیں۔ تھوڑے سے حاجی راستوں کی بھیڑ سے بچنے کے لیے عرفات ہی میں ٹھہر گئے ہیں، یہ رات کا کھانا بھی یہیں کھائیں گے۔ آدھی رات کے بعد یہ لوگ عرفات سے روانہ ہوں گے۔ مینا سے مکہ شریف 12 کلومیٹر دور ہے۔ اس مقدس ترین اور پاک مقام پر خاص لطف آتا ہے۔ موٹر کاروں اور بسوں کو بھیڑ کی وجہ سے رک رک کر آہستہ آہستہ چلنا پڑتا ہے، اس لیے پیدل چلنے والے اور موٹریں قریب قریب ساتھ ہی مکہ شریف پہنچتے ہیں۔ تیرے احکام پر چلتے رہے ہم، تیرے احکام پر چلتے رہے ہم، یہی ہے مدعا دل کا ہمارا، یہی ہے مدعا دل کا ہمارا، کریمہ داورا پروردگارا۔ ہم ایک بار پھر مسجد الحرام کے درمیان کعبہ معظم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ مسجد الحرام کی وسیع عمارت کے درمیان کعبہ دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسجد الحرام کے وسیع صحن میں سفید کپڑے کے تھان پھیلے ہوئے ہیں، یہ تھان کعبے کے پردے سے مس کیے جاتے ہیں اور ان پر زمزم کا پانی چھڑکا جاتا ہے۔ حاجی اس کپڑے کو لے جاتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد انہیں اسی کپڑے کا کفن دیا جائے۔ موت برحق ہے کہ جو بھی ہے وہ فانی ہے۔ خانہ خدا جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور حضور اکرم نے اس کی تکمیل فرمائی۔ مسجد الحرام کے صحن میں بہت اعلیٰ درجے کے قیمتی سنگ مرمر کا شاندار منبر ہے، جو ترکی کے عثمانی سلاطین کا بنایا ہوا ہے، اور یہ ہے مقام ابراہیم۔ کہتے ہیں کہ وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے کعبے کی دیوار بنائی تھی یہی موجود ہے۔ یہ حجر اسود ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کعبے کی دیوار کے 2 پایوں کے درمیان نصب کیا۔ کعبے کا غلاف سیاہ رنگ کے موٹے بنے ہوئے ریشم کا پردہ ہے، جو خانہ خدا کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ یہ کعبے کے اوپر سے نیچے تک نہیں وہ خاک کے ذرہ شر کی عظمت کے، یہ سب امین ہے میراث آدمیت کے۔ نلوں میں پینے کا پانی زیادہ تر باولیوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ باولیاں ایرانی طرز کی اور سینکڑوں سال پرانی ہیں۔
یہاں ایک بہت ہی خاص اور مشہور باولی بھی ہے. یہ باولی عباسی خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ ملکہ زبیدہ نے بنوائی تھی, جو آج تک اسی کے نام سے مشہور ہے. حال میں سعودی عرب کی حکومت نے جدید طریقوں سے پانی حاصل کرنے کا بھی معقول انتظام کیا ہے. متعدی یعنی پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام کا بھی خاص انتظام ہے. سعودی حکومت کی وزارت صحت کی طرف سے ایک کیمپ قائم کر دیا جاتا ہے. اس محکمہ کے لوگ دن میں کئی بار آ کر تمام دکانوں میں, خیموں میں, عمارتوں اور مکانوں میں دوا چھڑک جاتے ہیں. ابھی تک پورے حاجیوں سے رمی جمرات کا فرض ادا نہیں ہوا ہے. دیکھیے تو کس جوش و خروش سے حاجی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار رہے ہیں. شیطان کنکریوں میں ڈوب گئے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے شیطان لعنت کے سمندر میں غرق ہو کر رہ گیا ہو. مینا کے سب اعمال بجا لانے کے بعد شیطانوں کو کنکریاں مارنا, قربان مردوں کو سر منڈوانا اور عورتوں کو ناخن اور بالوں کی ایک لٹ کاٹنا, یہ مکروہ حیولہ شیطان کا ہے. یہاں ایسے 3 شیطان ہیں. ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں. آج کی زیادہ تر کنکریاں سب سے پچھلے شیطان پر پڑتی ہیں. بعض حاجی کنکریاں مارنے پر اکتفا نہیں کرتے, جوش میں آ کر اپنے پھٹے پرانے چپل بھی پھینک مارتے ہیں. یہ تینوں شیطان جمرات کہلاتے ہیں اور کنکریاں مارنے کو رمی جمرات کہتے ہیں. یہ تینوں شیطان پتھر اور گچ کے 3 ستون ہیں جن پر کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ دیواروں کے احاطے میں ہیں. بعض حاجی اپنے معلم یعنی رہبر سے کنکریاں مارنے کا طریقہ پوچھتے ہیں تاکہ نشانہ خالی نہ جائے اور فریضہ پورا ہو. بعض اپنی کنکریاں بار بار گنتے ہیں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ تعداد سے زیادہ یا کم تو نہیں ہے. کنکریاں مارنے کا وقت 3 دن تک ہے, مگر سب حاجی ایک ہی دن میں یہ فرض ادا کر لینا چاہتے ہیں اور بڑے جوش میں ہوتے ہیں. لیکن اتنے آدمی ایک ہی دن میں یہ کام ختم نہیں کر سکتے. یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہتا ہے. مشتاق تجلی کو بس ایک تجلی دے. ٹھیک اسی وقت جبکہ مسجد الحرام کے دالانوں میں حاجیوں کی صفیں قائم ہو گئیں اور تکبیر کی آواز بلند ہوئی, خدا کی رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی. پہلا خطرہ گرا, یہ بھی خدا کی مرضی. جو لوگ مسجد الحرام کے صحن میں تھے اور کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے وہ بھی نماز کی صفوں میں شامل ہو گئے اور عصر کی نماز شروع ہو گئی. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تمام تعریف اس کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے, مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. قیامت کے دن کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما. ان کا راستہ جن پر تم نے اپنی نعمتیں نازل کی, ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. کہہ کہ اللہ ایک اور صرف ایک ہے. اللہ بے نیاز ہے,
نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ہرگز کوئی اس کا سا نہیں، وہ اپنی شان اور حیثیت میں اکیلا ہے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، بارش بھی تھم گئی، بادل چھٹ گئے، پانی کے قطرے کعبہ شریف کے پرنالے سے اب بھی گر رہے تھے۔ سورج کی روشنی میں زیادہ چمک آ گئی، گویا ان لوگوں کی پاکیزہ دلوں کی روشنی نہ سویرا ہوتے ہی حاجی مینا کی طرف روانہ ہونے لگتے ہیں۔ یہ رسوم حج طہارت دل و دماغ کے لیے ضروری ہیں۔ مختلف مقامات پر جا کر ارکان مقررہ کی تکمیل کرنا حقیقت میں نیکی، پاکیزگی اور وحدانیت کا سبق ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، حج کے بعد آدمی اسی طرح معصوم ہو جاتا ہے جس طرح ایک بچہ شکم مادر سے دنیا میں آتا ہے۔ یہ کارواں ہے رواں منزل مینا کی طرف، یہ کارواں ہے رواں منزل مینا کی طرف، کریں گے جس جگہ تجدید رسم ابراہیم، یہ کارواں ہے رواں منزل مینا کی طرف، وقار خیر سے لرزاں رہے شر ابلیس، کہ ہے یہی شہ خیر الانام کی تعلیم، یہ کارواں ہے رواں منزل مینا کی طرف۔ عرفات سے اکھاڑے ہوئے خیمے اب مینا میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ خیمے ایک ہی رات میں عرفات سے یہاں پہنچا دیے گئے۔ مشعر الحرام سے حاجیوں کے مینا پہنچنے تک یہ خیمے یہاں پہنچا کر نصب کر دیے جاتے ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو حاجی کے لیے مینا میں قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک اونٹ یا ایک دمبا یا ایک مینڈھا یا کم سے کم ایک بھیڑ۔ اگر ایک سے زیادہ جانوروں کی قربانی کریں تو اور بہتر ہے۔ صاحب حیثیت اکثر ایک سے زیادہ قربانی کرتے ہیں۔ اگر حج کے زمانے میں کوئی ایسی لغزش ہو گئی ہو جو حج میں منع ہے تو اس کے لیے ایک قربانی الگ کفارے کے طور پر کرنی پڑتی ہے۔ قربانی کے لیے لاکھوں جانوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک زمانے سے عرب اور عرب کے قریبی ملکوں ایشیا اور افریقہ سے جانور لائے جاتے ہیں۔ مینا میں بھی دوسرے بازاروں کی طرح جانوروں کا بازار ہے جہاں خوب مول تول ہوتا ہے۔ اکثر زبان کے اختلاف کی وجہ سے تھوڑی سی دقت بھی ہوتی ہے، لیکن مکے اور مج لیتے ہیں۔ جن کی زبان نہیں سمجھی جاتی یا جو عربی نہیں بول سکتے انہیں کچھ زیادہ ہی قیمت دینا پڑتی ہے۔ قربانی کا فرض ادا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ قربانی حج کی قربانی ہے۔ عید قربان اس کے علاوہ ہے۔ جو لوگ خود ذبح نہیں کر سکتے ان کی طرف سے قصاب ذبح کر دیتے ہیں۔ قربانی دینے والے صرف ہاتھ لگا دیتے ہیں۔ ہر سیکنڈ قربانی کیے ہوئے جانوروں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور جگہ کی تنگی ہوتی ہے، اس لیے بڑی بڑی خندقوں میں قربانی کیے ہوئے جانوروں کو بھرتے جاتے ہیں جو پہلے سے کھود کے تیار رکھی جاتی ہیں۔ جو حاجی قربانی کر چکا ہے وہ فوراً ہی اپنی جگہ دوسرے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ چھوٹے جانوروں کے علاوہ اونٹ کی بھی قربانی دی جاتی ہے۔ بلڈوزروں کے ذریعے خندقوں کو دبا کر برابر کر دیتے ہیں تاکہ ہوا خراب نہ ہو۔ قربانی حضرت ابراہیم کی یادگار ہے اور اللہ نے اس واقعے کو تاریخی اہمیت دے دی۔ مسلمانوں پر اس کو اس لیے فرض کر دیا کہ ایسی بے لوث بے غرض محبت پیدا کرنی جس میں رختی برابر شبہ نہ ہو۔ رمی جمرات، قربانی اور سر منڈوانا، جب یہ تینوں کام جاتے ہیں تو اب حاجی کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حج کے باقی اعمال میں صرف اتنا اور باقی رہ جاتا ہے
के मीना से रवानगी से पहले दोबारा रमी जमरात करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।